أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين۔ یہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 14 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پس ان یعنی یہودیوں کے اپنا عہد توڑنے کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت کی اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ وہ کلمات کو ان کی اصل جگہوں سے ہٹا دیتے تھے اور وہ اس میں سے جس کی انہیں خوب نصیحت کی گئی تھی ایک حصہ بھول گئے اور ان میں سے چند ایک کے سوا تو ہمیشہ ان کی کسی نہ کسی خیانت پر آگاہ کرتا رہے گا۔ پس ان سے درگزر کر اور صرف نظر کر۔ فاعف عنہم واصفح، پس ان سے درگزر کر اور صرف نظر کر، یعنی یہودیوں کی باتیں ہو رہی ہیں اس آیت میں، اللہ تعالیٰ ان کا ذکر کر رہا ہے۔ یقیناً اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ ان اللہ یحب المحسنین۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ سورۃ النساء کی آیت نمبر 47 میں فرماتا ہے من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا۔ یہود میں سے یعنی یہودیوں میں سے ایسے بھی ہیں جو کلمات کو، لفظوں کو، فکروں کو ان کی اصل جگہ سے عدل بدل دیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں، یعنی آسم کے متعلق اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ تیرے متعلق کہتے ہیں ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی، یعنی بڑے بے باک اور نڈر لوگ تھے۔ اور یہ تو قرآن کریم سے پتہ لگتا ہے یہ لوگ نبیوں کے قاتل تھے، ان کے دل سخت ہو گئے تھے اور اللہ کا ان پر غضب بھڑکا تھا اسی وجہ سے، ان کرتوتوں کی وجہ سے۔ تو
سامعین کرام، اب میں آتا ہوں اپنے خطبہ جمعہ کی طرف۔ خاکسار کے گزشتہ سے پیوستہ خطبہ جمعہ کا موضوع تھا کہ کیا مرزا طاہر احمد ایک مرد خدا تھے یا کہ ایک مرد نفس تھے۔ گزشتہ خطبہ میں نے عبدالستار ایدھی صاحب کی نیک شخصیت اور دنیا میں ان کا جو نیک مشن تھا اور اب بھی ہے، اس کے بارے میں نے کچھ روشنی ڈالی تھی۔ آج پھر میرے خطبہ کا موضوع گزشتہ سے پیوستہ خطبہ والا ہی ہے کہ کیا مرزا طاہر احمد ایک مرد خدا تھے یا کہ ایک مرد نفس تھے۔ سامعین کرام، میں نے گزشتہ سے پیوستہ خطبہ جمعہ میں جب میں نے یہ خطبہ پہلا دیا تھا اس حوالہ سے کہ کیا مرزا طاہر احمد ایک مرد خدا تھے یا کہ ایک مرد نفس تھے، تو میں نے کچھ باتیں مرزا طاہر احمد کے متعلق بتانے سے پہلے ایک مرد خدا جو ہوتا ہے اس کی کچھ نشانیاں بتائی تھیں۔ آج میں دوبارہ چاہتا ہوں ایک سار کے ساتھ ان کا ذکر کر دوں۔ سامعین کرام، ایک مرد خدا جو ہوتا ہے وہ مستند اور مقدس مانی گئی تحریروں میں کمی بیشی یا کانٹ چھانٹ نہیں کیا کرتا۔ یہ تو یہودیوں کا کام ہے۔ میں نے ابھی آیات پڑھی ہیں، سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 14 اور سورۃ النساء کی آیت نمبر 47 میں نے پڑھی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کی ان خصلتوں کا ذکر کیا ہے کہ وہ توریت کی مطلب کہ وہ جو الہامی باتیں تھیں ان کو بتائی گئیں، ان میں سے عدل بدل کر دیا کرتے تھے۔ یاد رکھیں کہ ایک مرد خدا مسند اور مقدس مانی گئی تحریروں میں سے کبھی کمی بیشی یا کانٹ چھانٹ نہیں کرے گا۔ یہ یہودیوں کا کام ہے۔ دوسرا نشانی جو ہے ایک مرد خدا کی وہ یہ ہے کہ ایک مرد خدا کے قول و فعل میں تضاد نہیں ہوا کرتا۔ اس کا قول فعل میں یکسانیت ہوتی ہے، کبھی تضاد نہیں پیدا ہوگا۔ اگر کسی کے قول و فعل میں تضاد ہے تو وہ مرد خدا نہیں ہوگا، وہ مرد حق نہیں ہوگا، بلکہ وہ مرد نفس ہوگا، دنیا دار آدمی ہوگا۔ تیسری جو نشانی ہے ایک مرد خدا کی وہ یہ ہے کہ ایک مرد خدا ہمیشہ انصاف کا علمبردار ہوتا ہے۔ وہ انصاف کرتا ہے، بھلے اس کا آگے اس کا بیٹا آ جائے تو اس پر بھی وہ دین اسلام کی جو حد ہے وہ جاری کرے گا، نہیں لحاظ کرے گا اپنے بیٹے کا۔ یعنی کہ ایک مرد خدا کی لازمی بات ہے کہ وہ انصاف کا علمبردار ہو۔ چوتھی جو صفت ہے یا نشانی جو ہے ایک مرد خدا کی وہ یہ ہے کہ ایک مرد خدا میں تکبر اور انا نہیں ہوتی، میں نہیں ہوتی، وہ میں کے جن سے خالی ہوتے ہیں۔ قرآن کریم میں اس بات کا کئی جگہ پر ذکر ملتا ہے کہ خدا کے جو بندے ہوتے ہیں وہ بڑے مٹے ہوئے ہوتے ہیں، ان میں قطعاً تکبر یا انا والی چیز کوئی نہیں ہوتی۔ پانچویں جو نشانی ہے ایک مرد خدا کی سامعین کرام وہ یہ ہے کہ ایک مرد خدا کج بیسی کے بجائے ہمیشہ دلیل کے آگے سر نگوں ہو جاتا ہے، وہ کبھی نہیں جھگڑا کرتا۔ جو جھگڑا کرے دلیل کے خلاف یا دلیل کے مقابلے پھر وہ مرد خدا نہیں ہو سکتا، وہ تو دنیا دار آدمی ہے، کوئی اپنا دنیا مقصد ہے، اس کا مفاد ہے، اس کے لیے وہ لڑتا پھر رہا ہے۔ چھٹی یہ جو ایک نشانی ہے وہ یہ ہے کہ ایک مرد خدا کسی سچی حدیث کی مخالفت یا اسے رد کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا، چاہے جائے کہ وہ اس قسم کا عملاً کام کرے کہ وہ کسی حدیث کو منسوخ کرتا پھرے اور اس کے متعلق حملے کرتا پھر رہا ہے۔ یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سچی حدیث ثابت ہو چکی ہو تو وہ اس کو منسوخ کرتا پھر رہا ہو، تو یہ ہو نہیں سکتا۔ ساتویں جو نشانی ہے ایک مرد خدا کی وہ یہ ہے سامعین کرام کہ ایک مرد خدا کے قدموں میں ثبات ہوتا ہے، وہ ڈگمگایا نہیں کرتا، وہ کھڑا ہوتا ہے، چونکہ وہ حق پر ہوتا ہے، وہ سچا ہوتا ہے۔ جو بندہ ہے ہی نہیں، سچا ہی نہیں ہے، وہ مرد حق ہی نہیں ہے، وہ مرد خدا کیسے ہو گیا؟ اور جو مرد حق ہوتا ہے وہ سچا انسان ہوتا ہے، سچائی اس میں کوٹ کوٹ کو بھری ہوتی ہے، وہ کھڑا ہوتا ہے میدان میں، اس کے قدموں میں ثبات ہوتا ہے، کبھی وہ اپنے مخالفوں کے آگے ڈگمگایا نہیں کرتا۔ اور آٹھویں جو نشانی ہے ایک مرد خدا کی سامعین کرام وہ یہ ہے کہ مرد خدا کبھی زمین کی طرف نہیں جھکا کرتا، وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی طرف جھکتا ہے، اللہ تعالیٰ کی جو احکامات ہیں، جو اس کی رضا ہے اس کی فالو کرتا ہے، دنیا کے گندوں پر وہ منہ نہیں مارا کرتا۔ اسی طرح سامعین کرام یہ جو نویں میں نے نشانی بتائی تھی گزشتہ سے پیوستہ خطبہ جمعہ میں ایک مرد خدا کی وہ یہ ہے کہ ایک مرد خدا ہمیشہ ایک مرد حق ہی ہوا کرتا ہے،
جھوٹا بندہ، کس بیانیاں کرنے والا، جھوٹ کا پیروکار کبھی بھی مرد خدا نہیں ہو سکتا۔ یہ 9 مرد خدا کی شامل کرام نشانیاں ہیں، جن لوگوں میں یا جس انسان میں یہ 9 نشانیاں پائی جائیں، یقیناً وہ ایک مرد خدا ہوگا۔ اور جو انسان ان نشانیوں سے محروم ہوگا، خالی ہوگا، تو وہ مرد خدا کیسے ہو گیا؟ وہ تو مرد نفس ہوگا۔ میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ طاقت کے سرچشمہ پر بیٹھ کر یا قبضہ کر کے اپنی قوموں کی خدمت یا ان پر حکومتیں کرنے والے مرد خدا نہیں ہوا کرتے۔ مثال کے طور پر فرعون جو تھا اس زمانے میں، وہ اس کی حکومت تھی، بادشاہ تھا، وہ تو خود خدا بنا ہوا تھا۔ تو اس کے مقابلے میں موسیٰ اللہ تعالیٰ کے ایک مرسل سچا تھا، اور اس کے ساتھ حضرت ہارون علیہ السلام بھی تھے۔ یہ دونوں اللہ کے سچے نبی تھے، رسول تھے۔ تو وہ جو فرعون تھا وہ مرد خدا نہیں تھا، وہ تو جال ساز آدمی تھا، جھوٹا آدمی تھا، متکبر انسان تھا، اللہ کا دشمن تھا۔ تو یہ فرعون کے مقابلے میں یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام دونوں مرد خدا تھے۔ اسی طرح سامعین کرام، ابو جہل کو مکہ والے ابو الحکم کہا کرتے تھے۔ اس کا اصل نام عمر بن ہشام تھا۔ تو اتنا بڑا لائق تھا، بڑا قابل تھا، حاضر جواب تھا، تو اس کو یہ مشہور ہو گیا تھا، اس کو کہتے تھے لوگ ابو الحکم، حکمت کا باپ، جبکہ اصل میں یہ حکمت کا باپ نہیں تھا، جہالت کا باپ تھا۔ آنسم نے اس کو اس کی جہالت کی وجہ سے اس کو ابو جہل قرار دیا تھا۔ اور ابو جہل کے مقابلہ میں مکہ میں اس زمانے میں 1500 سال پہلے آنسم مکہ کی گلیوں میں مارے کھایا کرتے تھے۔ کوئی کوڑا کرکٹ پھینک رہا اس پر، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی بدتمیزی کر رہا ہے۔ تو اس زمانے میں عمر بن ہشام لوگوں کے لیے ایک مرد خدا تھا، دنیا دار لوگوں کی نظروں میں، ان لوگوں کی نظروں میں جو ظاہر پرست ہوتے ہیں، وہ لوگ جو چڑھتے سورج کی پوجا کرتے ہیں، ان کے لیے وہ تھا مرد خدا، ابو جہل تھا، جس کو مکہ والے ابو الحکم بنا کر بیٹھے ہوئے تھے، جبکہ آسم کی طرف کسی کی کوئی نگاہ بھی نہیں جاتی تھی کہ یہ مرد خدا ہوگا۔ تو یہ تو پھر 23 سال کی جد و جہد کے بعد، جنگ کے بعد جب فتح مکہ ہوا، تب لوگوں کو پتہ چلا کہ دراصل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ایک مرد خدا تھے۔ اسی طرح سامعین کرام، یزید نے بھی خلیفہ ہوتے ہوئے، جب وہ کہتا تھا اپنے آپ کو میں خلیفہ ہوں، نیک کام بھی کیے ہوں گے، اچھے کام بھی کیے ہوں گے، اسلام کی خدمت بھی کی ہوگی، لیکن وہ ایک مرد خدا نہیں تھا، وہ ایک مرد نفس تھا۔ اپنی نفسانی خواہشوں کی بنا پر اس شخص نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کے سر کاٹ دیا میدان کربلا میں۔ مرد خدا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، یزید نہیں تھا۔ انہوں نے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان کربلا میں اپنا اور اپنے پورے خاندان کے، اللہ ماشاء اللہ کو ایک بچہ سنا ہے بچ گیا تھا، سب کو سر کٹا دیے، لیکن اسلام سے اور سچائی سے پیچھے نہیں ہٹا۔ جبکہ ہمارے دور میں کچھ لوگ، جب ان پر ایک کڑا ابتلا آیا تو وہ بھاگ گئے، میدان سے بھاگ گئے، کتابیں لکھی ہیں ان کے متعلق، یہ مرد خدا تھے۔ یہ مرد خدا کہاں تھے یہ لوگ؟ یہ تو بھاگنے والے، یہ فراری لوگ تھے، میدان سے بھاگ گئے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے نے میدان کربلا سے نہ بھاگے تھے، وہ نہ انہوں نے معافی مانگی تھی، اسے اپنا سر کٹایا۔ وہ انسان تھا جس نے اپنے عمل سے ثابت کیا کہ خدا کی طرف سے میں ایک مرد خدا ہوں، مجھے بنایا گیا ہے۔ تو ربا سے بھاگنے والے جو تھے، لندن میں جا کر بیٹھنے والے لوگ، کہاں مرد خدا تھے؟ تو یہ لوگ تھے، دنیا دار لوگ تھے، یہ اپنی احمدیت کے کہاں ایک خادم ہیں، یہ احمدیت کی کہاں تحفظ کرنے والے ہیں؟ یہ تو اپنے وہ قبضہ جو ہے، گدی جو ہے، اس کو بچانے کے لیے وہ بیچارہ مرزا طاہر سب بھاگ گئے۔ میں بتا دیتا ہوں، اس زمانے میں اپنا ملتان گیا، یہ 1984 کی بات ہے، وہاں پہ میرے ماموں ہوتے ہیں، میری بہن بھی تھی، میں ملنے گیا۔ یہ مرزا طاہر بھاگ کر آ گیا تھا لندن میں۔ وہاں پہ میں جب گیا تو میرے ماموں، وہ رشتے میں ماموں تھے، سگے نہیں تھے، سگا ایک ماموں تھا، وہ 1950 اور 51 میں فوت ہو گیا تھا۔ تو میرا ایک ماموں چھوٹا جو تھا، وہ مجھ سے کہنے لگا بڑا غصے میں، ناراض، مجھے کہتا ہے غفار کہ یار یہ مرزا طاہر کو کیا ہو گیا، وہ بھاگ گیا، اب ہم پیچھے پاکستان میں ہمارے احمدیوں کی کیا حیثیت ہے؟ ہم تو چوڑے چماروں کی طرح ہیں۔ جس قوم کا لیڈر ہی بھاگ جائے میدان سے تو اس قوم کی کیا حیثیت ہے، اس کمیونٹی کی کیا ہے؟ تو میں بڑا شرمندہ ہوا اپنے ماموں کے آگے، میں سمجھتا تھا بھی یہ باتیں تو سچی کہہ رہا ہے، اب میں کیا کروں؟
تو میں نے بھی وہی پھر جو جماعت احمدیہ میں اکثر حکمت عملی ہوتی ہے نا، منافقت، تو وہی باتیں میں نے بھی کی شرمندگی میں ماموں جان کے آگے، ماموں جی جو ٹھیک ہے کوئی وجہ ہوگی، وہ چلے گئے، بھاگ گئے۔ اب اس شخص کے متعلق کتابیں لکھی جاتی ہیں، ایک مرد خدا، وہ کہاں مرد خدا تھا؟ مرد خدا تھا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس نے نہ معافی مانگی یزید پلید کے آگے، نہ اس کے آگے جھکا، نہ میدان کربلا سے بھاگا۔ ربا سے بھاگنے والا کہاں مرد خدا ہو سکتا ہے؟ اسی طرح سامعین کرام، ذوالفقار علی بھٹو کو بھی بعض لوگ کہتے ہیں مرد خدا۔ بہرحال کہنے والے تو کہہ سکتے ہیں نا، جو اس کے ماننے والے حواری ہوتے ہیں، جو مثلا پیپلز پارٹی والے لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں مرد خدا بھٹو صاحب بھی تھے۔ لیکن بہرحال میں آپ لوگوں کو کہتا ہوں کہ مسٹر محمد علی جناح کا پاکستان توڑنے والوں میں مسٹر ذوالفقار علی بھٹو بھی شامل ہے۔ وہ مرد خدا کہاں تھا؟ اس نے تو مسٹر محمد علی جناح نے جو ایک مملکت بنائی مسلمانوں کے لیے، پوری زندگی لگا دی اس پہ، اپنا گھر اس کا ٹوٹ گیا، بہت تکلیفیں سہیں، لیکن وہ ڈٹا رہا اپنے مشن پہ، وہ مرد خدا تھا۔ اس نے پھر عزت دی اللہ تعالیٰ نے اس کو، مسٹر محمد علی جناح کو رحمہ اللہ تعالیٰ۔ تو اس کے ملک کو توڑنے والے ذوالفقار علی بھٹو یہ کہاں مرد خدا ہو سکتے تھے؟ یہ تو اسی طرح میں بتاتا ہوں آپ لوگوں کو کہ ضیاء الحق کے بارے میں بھی نعرے لگتے رہے ہیں اس کی زندگی میں۔ نعرے لگانے والوں نے یہ کہا تھا کہ مرد مومن، مرد حق، ضیاء الحق، ضیاء الحق۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا وہ ضیاء الحق ایک مرد خدا تھا؟ اس نے ایک کمیونٹی پہ اتنا ظلم کیا۔ یہ مطلب کہ جب طاقت کے سرچشمے پر بیٹھ جائے انسان، اللہ تعالیٰ اس کی آزمائش لیتا ہے۔ وہ لوگ بڑے ابتلا میں ہوتے ہیں، اس وقت جو اللہ تعالیٰ کی پیروی کرنے والا بندہ ہوتا ہے، اس کی پیروی کرتا ہے، تو وہی مرد خدا ہوا کرتے ہیں، جو دنیا کی طرف جھک جاتے ہیں اور قتل عام کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں لوگوں پر۔ وہ کہاں ہو سکتے ہیں مرد خدا؟ میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ لوگ جو آج کل مرزا طاہر احمد کو مرد خدا یا یکتا قرار دیتے پھر رہے ہیں، میں ان سے بڑے ادب سے کہنا چاہتا ہوں کہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات یکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بے مثل ہے، اس جیسا کوئی نہیں۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے کلام میں، لیسا کمثلہ شیء، کہ یعنی کوئی چیز بھی، کوئی وجود بھی اس جیسا نہیں، وہ یکتا ہے۔ مرزا طاہر احمد بھاگنے والا، پنجابی کا ایک لفظ ہے جھانکی زبان میں، مر گیا۔ وہ میدان سے مرنے والے، بھاگنے والے کہاں یکتا ہو سکتے ہیں؟ خدا کی ذات یکتا ہے۔ کوئی چیز بھی کائنات کی، نہ کائنات پوری اس جیسی نہیں ہو سکتی۔ تو تم بھاگنے والوں کو میدان سے یکتا بناتے پھر رہے ہو۔ اسی طرح سامعین کرام، ان لوگوں سے میں کہتا ہوں جو آج لوگ اس بھاگنے والے پکوڑے کو بناتے پھر رہے ہیں ایک مرد خدا یا یکتا، اگر تم فرعون کے زمانے میں ہوتے تو تم بلا شبہ فرعون کو یکتا بناتے، اس کو کہتے کہ یہ مرد خدا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام سے تمسکر اور ہارون علیہ السلام سے تمسکر اور ٹھٹا کرتے تم لوگ۔ اسی طرح اگر تم حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے زمانے میں ہوتے تو یقیناً تم لوگ اس کو ایک ناجائز اولاد اور حرامی نعوذ باللہ کہتے، اور یہودی خلیفے کی پیروی کرتے کہ یہی مرد خدا ہے، یہی مرد حق ہے، اس کو یکتا کہتے۔ اسی طرح اگر تم 1500 سال پہلے مکہ میں ہوتے تو یقیناً تم عمر بن حشام کو، جو ابو الحکم کے نام سے مشہور تھا، تم اس کو کہتے کہ یہ مرد خدا ہے، اور مکہ کی گلیوں میں مار کھانے والا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تمہاری نظر بھی نہ جاتی کہ یہ اصل مرد خدا تو یہ ہے، کیونکہ ظاہر پرست اور چڑھتے سورج کی پوجا کرنے والوں کے یہی احوال ہوتے ہیں۔ وہ جانتے نہیں اس بات کو، حقیقت سے تو کوسوں دور ہوتے ہیں، وہ ظاہر پہ فتوے لگاتے ہیں۔ جس انسان میں سامعین کرام جن باتوں کی میں نے ابھی ذکر کیا، 9 نشانیوں کو جن میں پائی جائیں، وہ لوگ ہی اصل میں مرد خدا ہوتے ہیں۔ جن میں نہ پائی جائیں وہ مرد خدا نہیں ہوتے، وہ مرد نفس ہوتے ہیں۔ اور مرزا طاہر احمد میں ان 9 نشانیوں میں سے کوئی بھی نہیں پائی جاتی تھی۔ اس نے اپنے عمل سے ثابت کیا کہ وہ ایک بگوڑا آدمی تھا۔ وہ کیا تھا؟ مرد خدا کہاں تھا؟ اگر میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ اگر وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت کی پیروی کرتا اور ڈٹ جاتا ربا میں، یقیناً احمدیت زندہ ہوتی،
جو آج احمدیت کا حال ہے، دھکے کھاتے پھیرے ہو یہودیوں کی طرح تم ساری دنیا میں، تمہارا یہ حال نہ ہوتا۔ یہ سارا مرزا طاہر احمد کے بھاگنے کا نتیجہ ہے۔ بگوڑوں کے بعد ان کی جو کمیونٹیاں ہوتی ہیں، جو ان کے قبیلے ہوتی ہیں، جو جماعت، ان کا یہی حال ہو جاتا ہے۔ پھر قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ یقیناً اگر 1984 میں مرزا طاہر احمد ڈٹ جاتا وہاں پہ، وہ ڈٹتا تب جب اس میں سچائی ہوتی ہے، اس میں تقویٰ ہوتا، اس کا کوئی احمدیت سے تعلق ہوتا، اس کا مرزا صاحب اسلام سے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعلق ہوتا۔ اگر وہ ڈٹ جاتا تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ احمدیت زندہ ہو جاتی۔ آج دنیا میں احمدیت کا کوئی رنگ اور ہوتا۔ اب کھاؤ دھکے یہودیوں کی طرح ساری دنیا میں، اور اسی کو کہتے پھرو کہ جی انہوں نے بڑے کام کیے، فلاں کیا۔ کچھ بھی نہیں کیا، وہ تو بگوڑا تھا۔ میں نے سامعین کرام گزشتہ خطبہ جمعہ میں آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ مرزا طاہر احمد نے اپنی کتاب ایک مرد خدا جو ایک انگریز نے لکھی، اس میں خود الوصیت کا وہ جو ایک اقتباس ہے حضور صاحب کا، اس میں انہوں نے کمی بیشی کی۔ یعنی ایک چیز جو ہے، ایک فکرہ جو تھا ضروری، اس کو چھوڑ دیا۔ ظاہر ہے کہ وہ انگریز کو بتایا ہی نہیں گیا، تبھی اس نے انگریزی میں جو کتاب لکھی اس میں نہیں لکھا، اور پھر ترجمہ کرنے والوں میں نے بھی وہ فکرہ چھوڑ دیا۔ وہ فکرہ کیا تھا؟ وہ فکرہ یہ تھا کہ اور جب تک کوئی خدا سے روح القدس پا کر کھڑا نہ ہو، سب میرے بعد مل کر کام کرو۔ یہ جو فکرہ ہے الوصیت میں مرزا صاحب وسلم کا لب لباب ہے، ان کی الوصیت کا لب لباب ہے۔ مقصد کہنے کا ہے کہ میرے بعد آپ کام کرنا، کچھ لوگ منتخب ہو جائیں گے، وہ میرے نام پر بیعت لیں، یعنی 40 آدمی جن پر اتفاق کریں گے وہ بیعت لے، نظام چلائے، جماعت کا کام چلائے، تبلیغ کرے، اسلام کا اور احمدیت کو آگے بڑھائے۔ اور یہ سارے کام اس وقت تک ہوں گے جب تک وہ خدا سے روح القدس پا کر کھانے والا دنیا میں نہیں آتا۔ اور جب وہ آ جائے گا تو ظاہر ہے کہ خدا کی طرف سے جو آنے والی ہوتی ہیں وہ نشانیوں کے ساتھ آتی ہیں، ثبوت اور دلائل کے ساتھ آتی ہے۔ جب وہ آ جائے گا اور اپنے دلائل اور نشان آپ لوگوں کے آگے رکھ دے گا، تو پھر اس کے پیچھے چل لگ جانا، اس کو قبول کرنا، اس کی مدد کرنا میثاق النبیین کے مطابق۔ تو مرزا طاہر احمد صاحب اس فکرے کو کاٹنے والے اپنی کتابوں میں، یہ مرد خدا کیسے ہو گئے؟ یہ تو یہودیوں کے کام تھے۔ ابھی میں آیات پڑھی ہیں، سورۃ المائدہ کی آیت پڑھی ہے 14، اور النساء کی آیت نمبر 47 کو میں نے تلاوت کی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ یہودیوں کے کام تھے، وہ یہی کام کرتے تھے، ان کے دل سخت کر دیے تھے اللہ نے، پھر وہ ہو گئے تھے۔ اس قسم کی کام کرنے والوں کے جو دل ہوتے ہیں سخت ہو جایا کرتے ہیں، اللہ کا ان پر غضب بھڑکتا ہے۔ پھر تو مرزا طاہر احمد جو یہ کام کرنے والا تھا، تحریف و تنسیخ جس نے کی حضرت مرزا صاحب کی مقدس تحریروں میں سے، ہمارے لیے حضرت مرزا صاحب کی یہ تحریریں ہیں نہ صرف مقدس ہیں بلکہ مستند بھی ہیں۔ ایک سچا پیروکار حضرت مرزا صاحب کا سوچ بھی نہیں سکتا کہ ان کی کتاب میں سے ان کے کسی حوالے سے کوئی فکرہ نہ لکھے، حذف کر دے، یہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ کیا مرزا طاہر احمد پیروکار تھا مرزا صاحب کا؟ کیا وہ خلیفہ تھا؟ اگر وہ خلیفہ تھا تو اس نے یہ کام تحریف کے کیوں کیے تھے؟ میں نے صرف مرزا طاہر کی کتاب میں سے ایک مثال آپ لوگوں کو دی ہے۔ آپ میرا ایک مضمون ہے، غالباً مضمون نمبر 2 ہے، alghulam.com پہ، وہاں پہ اس کا عنوان ہے تعریف کیوں۔ یعنی میں نے کچھ مثالیں دی ہیں جماعت احمدیہ محمود سم قبرستان کی کہ یہ کیا کرنے والے لوگ ہیں۔ یہ تو سارے یہودیوں والے کام کرنے والے لوگ ہیں، کرتوتیں ان کی یہودیوں کی کرتی ہیں۔ یہ کہتے ہیں یہ مرد خدا۔ کیسے ہو گئے مرد خدا؟ مرد خدا جو ہوتا ہے اس کی شان الگ ہوتی ہے، وہ کبھی بھی میدان سے بھاگا نہیں کرتا، وہ بگوڑا نہیں ہوتا، وہ ڈٹ جاتا ہے حق کے لیے، کیونکہ بندہ ہی سچا ہوتا ہے۔ میں آپ لوگوں کو یہی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو نشانی ہے تحریف اور کرنے والی، یہ مطلب کہ فکروں کو کاٹنا، تحریف کرنا، کمی بیشی کرنا، یہ مرزا طاہر میں پائی جاتی تھی۔ وہ میں نے ثابت کیا تم لوگوں کے آگے، پھر میں بتاتا ہوں کہ دیکھو یہ کتاب ہے ان کی، صفحہ نمبر 187 187 پڑھیں، اور پھر الوصیت میں سے یہی تحریر حضرت مرزا صاحب وسلم کی پڑھیں، ملائیں ان کو یہاں پر اس کتاب میں آپ دیکھیں گے۔ اور جب تک کوئی خدا سے روح القدس پا کر کھڑا نہ ہو، سب میرے بعد مل کر کام کرو، یہ اس کتاب میں نہیں ہوگا۔ یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ مرزا طاہر اپنی زندگی میں یہودیوں والے کام کرتا رہا تھا۔ اور میرا وہ مضمون پڑھیں، مضمون نمبر 2، اس میں نے چند مثالیں دی ہوئی ہیں ان کی کرتوتوں کی۔ کہتے ہیں کہ ہم حقیقی اسلام ہے لے کے پھر رہے ہیں، یہ تو غلط لوگ ہیں، گمراہ لوگ ہیں۔
میں آپ لوگوں کو ایک اور بات بتاتا ہوں کہ دو قسم کی تحریف ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے لفظی تحریف اور ایک ہوتی ہے معنوی تحریف. مرزا طاہر نے وہ فکرہ اس کتاب میں چھوڑ کر اور جب تک کوئی خدا سے روح القدس پا کر کھڑا نہ ہو سب میرے بعد مل کر کام کرو، یہ دونوں تعریفیں کی ہیں. ایک تو لفظی تعریف کی مرزا صاحب صاحب کی الوصیت میں سے، وہ فکرہ کھا گیا، نہیں لکھا. دوسرا یہ ہے کہ جب وہ فکرہ ہی درمیان سے نکال دیا گیا تو اس کے ساتھ معنوی تعریف بھی ہو گئی، کیونکہ وہ میں نے جو پیراگراف مرزا صاحب نے لکھا تھا کہ یہ کام کرو اور جب تک کوئی خدا سے روح القدس پا کر کھڑا نہ ہو سب میرے بعد مل کر کام کرو، وہ جب وہ فکرہ ہی درمیان سے نکال دیا تو اس پورے پیراگراف کا جو معنی تھا، مفہوم تو وہ بدل گیا، کیونکہ لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو گیا. وہ فکرہ جو لب لباب تھا خلاصہ مرزا صاحب صاحب کا، یعنی ان لوگوں نے، یہ کتاب ثبوت ہے اس بات کا، نہ صرف لفظی تحریف کی بلکہ معنوی تحریف بھی کی. کس کی؟ کس کے کلام میں سے؟ جس کو یہ کہتے ہیں کہ حضرت امام مہدی و مسیح موعود، جس کی یہ نسل ہیں، جس کی یہ اولاد ہیں، یہ کام کرتے پھر رہے ہیں. میں آپ لوگوں کو سامعین کرام بتانا چاہتا ہوں کہ نہ صرف یہ کتاب بلکہ ان کا 27 اگست 1993 کا جو خطبہ جمعہ ہے مرزا طاہر کا، جب میرا دعویٰ ان کے آگے چلا گیا اپریل کے شروع میں 1993 میں، تو پھر اس کو وہ بھاگ دوڑ شروع کر دی انہوں نے، یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہونے والا ہے. وہ اپنی گدی پچاتے پھر رہے ہیں، یہ جس کو خلافت کہتے ہیں. تو اس نے پھر وہ دھواں دھار ایک خطبہ دیا 27 اگست 1993 کو. اس میں بھی اس شخص نے، مرزا طاہر نے یہ الوصیت کا یہ حوالہ پڑھا، اس میں بھی اس نے یہ فکرہ کھا لیا، اور جب تک کوئی خدا سے روح القدس پا کر کھڑا نہ ہو سب میرے بعد مل کر کام کرو. کیوں بھائی؟ میں پوچھتا ہوں کہ یہ مرد خدا کی نشانیاں ہوتی ہیں؟ کانٹ شانٹ کرنا، تحریف و تبدل کرنا. خدا کا خوف کرو احمدیو، سوچو کہ تم کن لوگوں کے پیچھے چل رہے ہو، کن لوگوں کو تم سمجھتے ہو کہ خدا کے بنائے ہوئے خلیفے. یہ خدا کے بنائے ہوئے خلیفوں کے یہ کام ہوتے ہیں؟ یہ تو یہودیوں کے کام ہے. میں آپ لوگوں کو اب بتاتا ہوں کہ یہ جو لوگ ہوتے ہیں اس قسم کی کام کرنے والے، تحریف و تبدل کرنے والے، کمی بیشی کرنے والے، ان لوگوں کی کتابوں میں جن کو وہ کہتے ہیں وہ مقدس ہے، اس کی بات، اس کی باتیں، اس کی تحریریں مستند ہیں، یعنی مرزا صاحب صاحب کی اس مقدس وجود کی تحریروں میں سے، اس کی مستند مانی گئی تحریروں میں سے کمی بیشی کرنا، کانٹ چھانٹ کرنا، یہ تو بڑا انتہائی جرم ہے یہ. اور یہ جرائم یہودی کرتے رہے تھے. بہرحال میں اس قسم کے جو جرم کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کے متعلق حضرت مرزا صاحب صاحب نے کیا لکھا ہے اپنی کتابوں میں ان کا ایک بات آپ لوگوں کے آگے پڑھ کر سناتا ہوں. سامعین کرام، اپنے کسی مفاد کی خاطر بغیر کسی دلیل اور ثبوت کے دوسرے انسانوں کی مقدس کتابوں میں سے یا ان تحریروں میں سے جو مستند مانی گئی ہوں ان میں کمی بیشی کرنا یا فکرات کو کم یا زیادہ کرنا سراسر نہ صرف ظلم کے زمرے میں آتا ہے بلکہ بقول حضرت امام مہدی و مسیح موعود یہی دجالیت بھی ہے. دجالیت یہی ہے نا، یہ کام جو کرے وہ دجال کا قسم دجال ہوگا، اس کی یہ حرکت دجالیت ہے. جیسا کہ اس سلسلے میں محمدی مریم امام مہدی و مسیح موعود حضرت مرزا غلام الاسلام اپنی کتاب نور الحق حصہ اول، یہ عربی میں لکھی ہوئی کتاب ہے، روحانی خزائن جلد 8 صفحہ 79 پر فرماتے ہیں. کیا فرماتے ہیں؟ سنیے. حضور اسلام فرماتے ہیں، اور تجھے معلوم ہو کہ ظلم کی حقیقت یہ ہے کہ ایک شے اپنے موقع سے اٹھا کر عمدن غیر محل پر رکھی جائے تا راہ چھپ جاوے. مرزا طاہر نے یہی تو کام کیے ہیں، راہ چھپایا اس نے. کس کا؟ روح القدس پا کر کھڑے ہونے والے کا. حضور فرماتے ہیں تا راہ چھپ جاوے اور استفادہ کا طریق بند ہو جاوے. احمدیوں کو تو انہوں نے اس فکرے کو مٹا کر بند گلی میں چھوڑ دیا ہے. بند گلی وہ چلے گئے ہم بیچارے، ان کو تو پتہ ہی نہیں میرا ساتھ ہم کیا کہہ گئے تھے اور ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. آگے حضور فرماتی ہے اور چلنے والوں پر بات ملتبس ہو جاوے پس ظالم اس کو کہیں گے. سنیے اس بات کو، حضور فرما رہے ہیں پس ظالم اس کو کہیں گے جو محرفوں کا کام کرے اور خیانت پیشہ لوگوں کی طرح عبارتوں کو بدلا دے اور جرت کر کے کم کی جگہ زیادہ کر دے اور زیادہ کی جگہ کم کر دے. کیا کیفیت کی روح سے اور کیا کیمیت کی روح سے، اور محض ظلم اور جھوٹ کی راہ سے کلموں کو ایک معنی سے دوسری معنوں کی طرف لے جاوے. دیکھو جی، یہ فکرہ چھوڑ کر الوصیت سے بات کو کچھ سے کچھ بنا دیا.
اب احمدی بیچارے تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہی جو کہہ رہے ہیں ہمارے یہ خلیفہ خدا کے بنائے ہوئے، یہ جو مولوی جو ہیں دنیا دار پیشہ ور مولوی، یہ جو باتیں کر رہے ہیں سب ٹھیک ہوں گی، حالانکہ وہ ٹھیک نہیں ہے، سب دجالی کام کرتے رہے ہیں، 100 سال ہو گیا یہ دجالیت پھیلا رہے ہیں۔ حضرت مرزا علیہ السلام کی احمدیت پر ان لوگوں نے حملہ کیا ہوا ہے، اور الحمدللہ میری کوشش ہے، میرا مشن ہے کہ مرزا صاحب السلام کی اصل احمدیت کو مرزا صاحب علیہ السلام کے قدموں میں جا کے کھڑا کرنا، یہ آپ کی احمدیت ہے۔ اور مرزا صاحب کی جماعت کو، لوگوں کو میں مرزا صاحب السلام کے قدموں میں لانا چاہتا ہوں۔ یہ تو فراری لوگ ہیں، گمراہ لوگ ہیں، انہوں نے کوئی خدمت نہیں کی احمدیت کی، بلکہ انہوں نے اپنی ایک بلاد مشق قائم کیا ہے۔ ان کے پروگرام ہیں کہ 1000 سال تک ہم نے ان لوگوں پر حکومت کرنی ہے، مذہب کے نام پر، خلافت کے نام پر۔ آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وہ جو معرفوں کو کام کرے وہ ظالم ہے، میں نہیں کہہ رہا، بانی جماعت علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جو تحریف کرے، تحریف و تبدل کرے، وہ ظالم ہے۔ تو کیا ظالم ایک مرد خدا ہوا کرتا ہے؟ آگے حضور فرماتے ہیں حالانکہ اس کے فعل کے لیے کوئی کرینہ مددگار نہ ہو، اور پھر اس بنا پر دھوکہ دینے والوں کی طرح لوگوں کو اپنی مفتریات کی طرف بلانا شروع کرے۔ آگے سنیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور دجالیت کے معنی بجز اس کے کچھ بھی نہیں۔ یہ دجالیت ہے، فکروں کو چھوڑنا، نہ پڑھنا تقریروں میں، کتابوں میں لکھنا نہیں، تو یہ صرف دجالیت ہے، یہ دجال ہیں لوگ۔ مرزا صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کے فتویٰ کے مطابق میں بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو، یہ دجال ہیں جن کو تم مرد خدا بنا کر بیٹھے ہوئے ہو۔ ان کے سارے یہ دھندے، یہ کرتوت دجالیت تھی اور اب تک چلی آ رہی ہے۔ پس آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پس جو شخص فکر کر سکتا ہے اس میں فکر کرے۔ سامعین کرام، جو دجالیت کے مرتکب ہوں وہی دجال ہوا کرتے ہیں۔ دجالوں کے ماتھے پر دجال نہیں لکھا ہوا کرتا ہے، ان کے کرتوت بتاتے ہیں کہ یہ دجال ہیں۔ اور پھر یہ بھی سن لیں کہ کوئی کسی انسان کے ماتھے پر یہودی یا ہندو یا عیسائی اس قسم کے نام نہیں لکھا ہوتے، نہ کوئی مسلمان لکھا ہوتا ہے کسی کے ماتھے پر۔ انسانوں کے کرتوت، ان کی اعمال جو ہیں ان کو ہندو، یہودی، عیسائی یا مسلمان بناتا ہے۔ جو کام یہودیوں والے کرے گا وہ یہودی ہوگا، اور جو ہندوؤں والے شرک کرے گا وہ ہندو ہو جائے گا۔ ماتھے پر کسی کے نہیں لکھا ہوگا ہندو، یہودی یا مسلمان یا عیسائی، ان کے اعمال۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کیسا نظام بنایا ہے، انسان پیدا کیے، ان کے آگے گڈ بیڈ دونوں راستے رکھ دیے۔ ہم لوگ جو اس دنیا میں کام کر رہے ہیں، ہم نے جو اعمال کرنے ہیں اس کے مطابق اپنی جنت اور اپنی جہنم اپنے ساتھ لے کے جانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہ کوئی جنت دینی ہے نہ جہنم میں پھینکنا ہے۔ یہ ہماری اپنی اس کمائی ہوئی اس دنیا میں فیصلہ ہوگا، نتیجہ ہوگا کہ کیا ہم اپنے جنت لے کے اس دنیا سے جاتے ہیں یا جہنم لے کے جاتے ہیں۔ اقبال نے، میں سمجھتا ہوں صحیح کہا تھا کہ وضع میں تو تم ہو نصارہ تو تمدن میں حنود، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں حنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائیں یہود۔ خود سوچو، غور کرو، یہودیوں کو والے کام تو تم نے شروع کیے ہوئے ہیں، یہودیوں کو تم دن رات گالیاں نکالتے ہو، اور وہ آج ہم سب سے آگے ہیں علم کی دنیا میں۔ آج میں ایک اور نشانی بتاتا ہوں۔ میں نے بتائی ہے کہ وہ جو مرد خدا ہوتا ہے اس کی قول فعل میں تضاد نہیں ہوا کرتا، اور اس کے جو قول ہوتا ہے، وہ فعل ہوتی ہے، اس میں یکسانیت ہوتی ہے۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی سورۃ صف میں مومنوں کو حکم دے کر فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے مومنو، لما تقولون، تم وہ بات نہ کہو، ما لا تفعلون، جو تم خود کرتے نہیں۔
اللہ فرماتا ہے کبرا مقتن، بہت بڑا گناہ ہے یہ اللہ کے نزدیک، عند اللہ ہے، ان تقولوا کہ تم وہ کہو ما لا تفعلون جو تم کرتے نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جس انسان کے قول و فعل میں تضاد ہو اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا گناہ قرار دیا ہے۔ تو یہ کام جو ہیں جن کو تم مرد خدا کتابیں لکھتے پھر رہے ہو، تو ان کا یہی کام تھا کہ ساری زندگی انہوں نے یہی کام کیے ہیں، کہتے کچھ رہے ہیں کرتے کچھ رہے ہیں۔ بلکہ میں تو ایک الفضل کی ایک بتاتا ہوں، میں بڑی دیر کی بات ہے، کوئی 40 سال کی ہوگی پہلے کی بات، میں ربا میں ایک الفضل ایک دفعہ پڑھا الفضل، وہاں پہ خلیفہ ثانی کی ایک اسٹیٹمنٹ میں نے پڑھی۔ اس نے وہ لکھا تھا کہ یہ جو مسلمان ہیں، یہ بر صغیر کے لوگ اتنے سادہ لوگ ہیں کہ تم اسلام کا نام لیتے رہو، بھلے ان میں در پردہ کمیونزم داخل کر دو، ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا۔ یعنی اس کی میں خود پڑھی ہے، آپ خود اندازہ لگائیں کہ یہ کتنے شاطر لوگ ہیں، کتنے چلاک اور مکار قسم کے لوگ ہیں۔ یہ جانتے ہیں کہ ان لوگوں کو کیا پتہ ہے، ہمارے بیٹھنگ میں ہم چومتے پھر رہے ہیں، ان کو کیا پتہ ہے حقیقت کا، کہو کچھ کرو کچھ۔ تو میں مرزا طاہر کے ایک خطبہ جمعہ کا آج حوالہ آپ لوگوں کو آگے پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں۔ وہ آزادی ضمیر کے متعلق 5 دسمبر 1986 میں ایک خطبہ جمعہ میں فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جہاد آزادی ضمیر کے لیے کیا تھا، اور وہ جہاد تمام بنی انسان کی خاطر کیا گیا ہے، صرف اسلام کی خاطر نہیں کیا گیا۔ ہمیشہ سے جب سے انسان انسانیت کو پاؤں تلے روندنے والوں سے مقابلہ کرتا چلا آ رہا ہے، آج میرا بھی تو یہ ہے نا کہ مرزا طاہر ان لوگوں نے کیا کیا ہوا جماعت میں ان کے مقابلہ کر رہا ہوں، اور انہوں نے احمدیوں کو پاؤں تلے روندا ہوا ہے، ان سے آزادی ضمیر کا حق چھین کر۔ آگے وہ کہتے ہیں جب سے آزادی ضمیر کی خاطر کسی نوع کی جنگ بھی جاری ہے، سب سے زیادہ اس مضمون میں عظیم و شان اور کامل جہاد حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اکرم نے فرمایا۔ آپ کے مطالبات اس مضمون میں یہ تھے کہ سب سے پہلے آپ نے سوسائٹی کو اس طرح متوجہ کیا کہ ہر شخص اپنی سوچوں اور اپنے ایمان میں آزاد ہے، کوئی حق نہیں ہے کسی کا کہ کسی کی سوچ پر اور اس کے ایمان پر، اس کے نظریات پر کسی قسم کی قدغن لگائے اور جبراً ان کو تبدیل کرنے کی کوشش کرے۔ بڑی خوبصورت بات وہ کر رہے ہیں اپنے خطبہ جمعہ میں۔ آگے کہتے ہیں یہ جو اعلان ہے یہ اسلام کے لیے نہیں ہے، بڑی جہالت ہے اگر اسے یہ سمجھا جائے کہ یہ صرف اسلام کی خاطر ہے۔ یہ تو آزادی ضمیر کا جہاد ہے، شرف انسانی کو قائم کرنے والا جہاد ہے۔ بڑے سمجھدار انسان تھے مرزا طاہر صاحب، سب وہ جانتے تھے یہ باتیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان حق نہیں رکھتا کہ کسی اور انسان کے نظریات کو اور اس کے خیالات کو، اس کی سوچوں کو تبدیل کرے، زبردستی یا اس پر جبر کے تالے لگا دے۔ تو ان لوگوں نے کیوں لگائے ہوئے ہیں ہم پر جبر کے تالے؟ باتیں تو یہ کر رہے ہیں، یہ کال تو ان کا یہ ہے، عمل ان کا کیا ہے؟ جماعتیں احمدیہ میں سب پر تالے لگائے ہوئے ہیں، انہوں نے ذہنی طور پر مفلوج کر دیا ہے، اخراج مقاطعہ کی سزائیں ہیں ان کے پاس کہ کوئی انسان ہمارے سے اختلاف نہیں کر سکتا۔ تو کال کیا ہے اور عمل ان لوگوں کو کیا ہے؟ اور اس پر جبر کے تالے لگا دے اور اس کو ان سوچوں کے اظہار کا حق نہ ہو۔ تو یہ دوسرا جہاد کا پہلو یہ تھا، آپ نے یہ فرمایا۔ اور قرآن کریم اس مضمون کو کثرت سے بیان کرتا ہے کہ صرف یہ نہیں کہ انسان کو خود اپنی سوچوں میں آزادی نصیب ہے، بلکہ اس کو یہ بھی حق حاصل ہے کہ وہ جو سوچتا ہے، جو وہ دیکھتا ہے، جو وہ سمجھتا ہے، اسے دوسروں سے بیان کرے، اور اس کا نام بلاغ ہے، پہنچانا۔ آگے کہتے ہیں جب وہ بیان کر دے تو پھر لستہ علیہم بمسیطر کا مضمون شروع ہو جاتا ہے۔ عجیب بات ہے، عاصم کا نام بھی لیتے ہیں، اور وہ جو فذکر انما انت مذکر لستہ علیہم بمسیطر، عاصم کو اللہ نے فرمایا تھا، ایسے عظیم نبی کو فرمایا تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف تو نصیحت کر لوگوں کو، تو صرف ایک ناصح ہے، نصیحت کرنے والا ہے، تو ان پر دروغہ نہیں ہے۔ یہ ان ایتوں کے حوالہ بھی دے رہا ہے یہ بندہ، محمد صاحب کا بھی نام لے رہا ہے کہ وہ شرف انسانی کو قائم کرنے کے لیے انہوں نے ایجاد کیا۔ ہم نے کیا ہوا جماعت احمدیہ میں؟ ہر انسان سے بنیادی حق چھینا ہوا انہوں نے، سوچ کا، اظہار کا، سوچنے کا چھینا ہوا ہے۔ کتنے غلط لوگ ہیں یہ، ان کے قول و فعل میں کتنا تضاد ہے۔ آگے کہتے ہیں
بیان کرنا مبین طریق پر کھول کھول کر، یہ تو فرض ہے اور ہر انسان کا اس کا حق ہے، لیکن جبر کو اس میں دخل نہیں ہوا۔ تم نے تو سارا الف سے یہ تک جماعت احمدیہ محمود سم قبرستان میں تو ہے ہی اول سے آخر تک جبر، تو ہماری تو بنیادی جبریت پر ہے، کسی قسم کی جبر کی اجازت نہیں ہوگی۔ چوتھا پہلو اس جہاد کا یہ تھا کہ اگر کوئی شخص اس کے نتیجے میں بات مان لے اور اپنے خیالات تبدیل کر دے تو ہرگز کسی دوسرے کا حق یہ نہیں ہے کہ وہ زبردستی اس کو اس تبدیلی خیال سے روکے اور کہے کہ ہرگز ہم تمہیں اپنا خیال تبدیل کرنے نہیں دیں گے، اور اس کے نتیجے میں خیال تبدیل کرنے والے کو سزائیں دیں اور اس کو بھی مارے اور اس کی مخالفت بھی جسمانی طور پر کرے، ہر قسم کی تعزیری کارروائی اس کے خلاف کرے کہ چونکہ تم ہماری سوسائٹی کے خیال تبدیل کر رہے ہو، اس لیے ہم حق رکھتے ہیں کہ تمہارے گھر لوٹیں اور تمہارے گھر جلائیں اور تمہارے اموال لوٹیں، تمہیں ذبح کریں، تمہیں ہر قسم کی اذیتیں پہنچائیں، قانونی روکے ڈالیں، قید میں تمہیں دھکیل لیں، کیونکہ تمہیں کوئی حق نہیں کہ سوسائٹی کے تبدیل کرو، سوسائٹی کے خیال تبدیل کرو۔ میرا سوال ہے جماعت احمدیہ قبرستان سم محمود کے آگے، اس وقت آگے میں تحریر بعد میں پڑھوں گا، کہ کیا تمہیں اس خلافتی ٹولے نے جماعت احمدیہ میں احمدیوں کو یہ حق دیے ہوئے ہیں؟ کیا تمہارے پاس حق ہے؟ تم سے مکمل طور پر یہ حق چھینے ہوئے ہیں، تبھی تو تم قبرستان بنے ہوئے ہو۔ اگر تمہارے پاس یہ حق ہوتا تو تم میرے بالمقابل کھڑے ہوتے، دلائل کے ساتھ میرے ساتھ بحث کرتے، اور اس کے نتیجے میں حق اور سچ ثابت ہو جاتا، جھوٹ بھاگ جاتا۔ تمہیں جرت نہیں ہے، تبھی میں آپ کو کہتا ہوں کہ جماعت احمدیہ محمود سم قبرستان، جن لوگوں سے حق چھین لیے جائیں آزادی ضمیر کے اور اظہار کے، وہ قبرستان عملاً بن جایا کرتے ہیں۔ تم بنے ہوئے ہو۔ اور پھر کیا احمدیت ان کی جاگیر ہے، مرزا طاہر اینڈ کمپنی کی، ان لوگوں کی؟ اگر ایسا ہے تو پھر اسلام بھی سادات کی جاگیر ہے، تو پھر حضرت مرزا صاحب وسلم بطور امام مہدی کیسے ہو گئے مغلوں میں سے؟ جاگیر تو ان کی ہے پھر، کیونکہ جو طریقہ ان کا اپنایا ہوا ہے احمدیت ہماری ہے، تو اسلام ان کا نہیں ہے، پھر اسلام سادات کا ہے۔ تو امام مہدی بھی پھر جیسے آنسن نے فرمایا تھا کہ امام مہدی میری بیٹی فاطمہ کی عطرت سے ہوگا، تو وہ اگر امت مسلمہ کی اکثریت انہوں نے نہیں مانا مرزا صاحب علیہ السلام کو اور باہر بیٹھے ہوئے ہیں، اس امام مہدی کا انتظار کر رہے ہیں جو کہ فاطمہ کی عطرت میں سے ہوگا، تو پھر وہ بھی سچے ہیں۔ اگر وہ غلطی خوردہ ہیں، کیونکہ یہ اللہ کے کام ہے نا، جس قوم سے جہاں سے چاہے اپنے امام مہدی کو کھڑا کر دے اور جس کو چاہے مجھ سے موت بنا دے، اللہ کے خزانے ہیں، بندے کون ہوتے ہیں اس پہ قبضہ کرنے والے؟ تو یہ لوگ بھی اپنی احمدیت کو اپنی جاگیر بنا کر غلطی کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ غلط لوگ ہیں۔ اور پھر یہ بتاؤ کہ ان لوگوں نے مجھے احمدیت سے نکالا، اخراج کیا، میرے اہل و عیال کا، میرے ساتھیوں کا، کرتی ہیں یہ آزادی ضمیر کی اتنے بڑے خطاب کہہ رہا ہے مرزا طاہر۔ کتنا قول و فعل میں اس کے تضاد تھا اس شخص کے۔ کتابیں لکھی جاتی ہیں، ایک مرد خدا، یہ مرد خدا تھا۔ میری سائٹ پہ پڑھیں ان کے خط، مجھے انہوں نے مفسد کا الزام لگا کر مجھے خارج کیا، پڑھیں، میری نیوز میں کوئی نیوز ہوگی، اس کو نمبر نہیں یاد مجھے، شروع کی 8-10 نیوز میں آتی ہے میرے اہل و عیال کا۔ کیا یہ لوگ آزادی ضمیر کی دینے والی لوگ ہیں؟ کیا اپنا آزادی ضمیر سوچنے سمجھنے کا حق جو انسان کو اللہ نے دیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، کیا اس کا اظہار کرنے کی طاقت دیتے ہیں یہ لوگ اپنی جماعت احمدیہ میں، یا جماعت احمدیہ چھوڑ قبرستان میں؟ تو میں خارج کر دیا تو الحمدللہ میں جا کے باہر کھڑا ہوں اور شور ڈالا ہوا ہے میں نے، آپ کو بھی جگا رہا ہوں میں، نکلو اس قبرستان سے باہر۔ اس میں کیا رکھا ہے؟ ان لوگوں کی دادا گیری ہے، ان لوگوں کا ایک ملوکیت ہے، ایک بلاد مشق ہے جس کی الہام مرزا صاحب صاحب کو ہوا تھا۔ تو اس بلاد مشق سے چنگل کو چھوڑو، اس چنگل سے باہر آؤ، اپنے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کو پرستش کرو، اس سے مانگو، وہ دے گا، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ تمہیں ہر انسان کو، ہر احمدی کو وہ مسلم موت بنا سکتا ہے اگر وہ چاہے، تو اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ تو یہ لوگ سوائے اپنے خاندان سے کسی کو مسلم موت اللہ تعالیٰ اگر بنائے گا تو وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، لوگ غلط لوگ ہیں یہ۔ آگے یہ مرزا طاہر صاحب کہتے ہیں، تو پہلا حصہ مضمون کا ایسے خیالات سے تعلق رکھتا ہے جو طبعاً ہر انسان کے دل میں پیدا ہوتے ہیں یا وہ لے کر پیدا ہوا ہے، اپنے ماں باپ سے ورثے میں پائے ہیں، اس میں تبدیلی کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ کسی قسم کے وہ خیالات ہوں، سچ ہوں، جھوٹ ہوں، نورانی ہوں یا ظلماتی ہوں، اس سے بحث کوئی نہیں۔ کتنا وسیع وہ بات کر رہے ہیں۔
مطلب کہ جھوٹے خیالات کو بھی کسی کو حق نہیں ہے کہ اس کو روکے، بند کرے۔ تو اس عاجز پر پھر کیوں یہ اخراج اور مقاطع اور میرے اہل و عیال کے، میری جماعت کے لوگوں کے ہوئے؟ کیوں ہم پر ظلم کیا گیا؟ آگے کہتے ہیں اعلان آپ کا یہ تھا، اور یہ قرآن کریم نے بار بار بڑی تحدی سے اعلان فرمایا ہے کہ ہر انسان آزاد ہے اپنی سوچوں میں، اس کی سوچوں پر کوئی پیر نہیں لگائے جا سکتے۔ جماعت احمدیہ ماموس قبرستان میں کوئی آزادی نہیں ہے سوچ کی، ان پر پیر لگائے گئے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں۔ دوسرا اعلان یہ کہ اپنی سوچوں کے بیان کرنے میں آزاد ہے۔ جماعت احمدیہ ماموس قبرستان میں اپنی سوچ کو آگے بیان کرنے کا کوئی حق نہیں دیا گیا کسی انسان کو، کسی احمدی کو، تبھی یہ قبرستان ہے۔ آگے کہتے ہیں تیسرا اعلان یہ کہ اس بیان کو سن کر اگر کوئی اپنی سوچیں تبدیل کرے تو اس پر دخل دینے کا بھی کسی کو حق نہیں۔ جماعت احمدیہ میں یہ بھی حق کسی انسان کو نہیں دیا گیا۔ جس نے میری بات سنی اور اس نے سمجھا کہ عبدالغفار بالکل حق کی بات کر رہا ہے اور اس نے مجھے فالو کیا، اس کو جماعت سے نکال دیا اور اس کا بھی اخراج مقاطع کر دیا۔ کیا یہ مرزا طاہر احمد کے قول و فعل میں تضاد نہیں ہے؟ چوتھا وہ کہتے ہیں یہ کہ اس بات کو جرم نہیں سمجھا جائے گا کہ کوئی اپنے خیالات بیان کر کے کسی کے دوسرے کے خیالات تبدیل کر رہا ہے اور اس کے نتیجے میں اسے کوئی سزا نہیں دی جائے گی۔ تو جناب آپ کیوں پھر سزا دیتے ہیں؟ آپ نے میرے بچوں کا، میرے ساتھیوں سب کا، جنہوں نے میری بات کو سنا، اس کو مانا، قبول کیا، دلیل کی بنیاد پر، کسی رشتہ داری، کسی دوستی کی بنیاد پر نہیں، سچائی کی بنیاد پر، دلیل کی بنیاد پر، ثبوت کی بنیاد پر جب انہوں نے میری بات کو مانا تو تم نے سب کو یک دفعہ ان کو خارج کر دیا اور ان کا مقاطع اور اخراج کر دیا۔ تو باتیں تم یہ کر رہے ہو 5 دسمبر 1986 کے خطبہ جمعہ میں، کیا تمہارے قول و فعل میں یہ یکسانیت ہے کہ یہ تضاد ہے؟ اس قسم کا تضاد جن لوگوں کے قول و فعل میں ہوگا تو کیا وہ مرد خدا ہوا کرتے ہیں یا کہ وہ مرد نفس ہوا کرتے ہیں؟ یہ فیصلہ تم قبرستان والو تم خود کرو۔ آگے وہ کہتے ہیں یہ عظیم و شان آزادی ضمیر کا جہاد ہے جو آج بھی تمام انسان کو متوجہ کر رہا ہے اپنی طرف۔ آج جتنی جد و جہد ہے انسانی زندگی میں، اس میں جتنی خرابیاں نظر آ رہی ہیں، ان خرابیوں کا آپ تجزیہ کریں تو ہر جگہ آپ کو ان بنیادی ہدایت سے روکشی نظر آئے گی۔ سب سے زیادہ روکشی جماعت احمدیہ ماموس قبرستان میں ہے، اس آزادی ضمیر کے مضمون کے حوالے سے۔ ہر جگہ پر تھوڑی بہت ہوگی باہر بھی، لیکن سب سے زیادہ آزادی ضمیر پر پابندیاں، اظہار پر پابندیاں جماعت احمدیہ ماموس قبرستان میں ہیں۔ تبھی یہ لوگ قبرستان بن چکے ہیں۔ میں تبھی کہتا ہوں تم قبرستان ہو۔ اگر تمہیں آزادی ضمیر ہوتی، تمہیں اظہار کا حق ہوتا تو کبھی بھی میں تمہیں قبرستان نہ کہتا۔ اب تو میں کہتا ہوں کہ تم جماعت احمدیہ ماموس قبرستان کے علاوہ جماعت احمدیہ فرار بھی ہو۔ میرے آگے تم فرار ہو چکے ہو، بھاگ چکے ہو۔ اس قسم کے لوگ، اس قسم کی جماعتیں یا اس قسم کی جماعتوں کے سربراہ جو ہوتے ہیں وہ مرد خدا ہوا کرتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ آگے وہ کہتے ہیں کوئی شخص ان حقوق میں دخل اندازی کرنے کی کوشش کرتا ہے، کوئی حکومت ان حقوق میں دخل اندازی کرنے کی کوشش کرتی ہے، اس کے نتیجے میں فساد پیدا ہوتا ہے، دکھ پیدا ہوتا ہے، ظلم پیدا ہوتا ہے، نظریاتی جد و جہد خون خرابی کی جد و جہد میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اب دیکھو بھی جو ظلم مجھ پر کیا، میرے اولاد پر کیا، میرے ساتھیوں کے پر کیا، اب ظاہر ہے کہ ہم نے حق پر ہیں ہم لوگ۔ تو اب فساد کون پیدا کر رہا ہے؟ کون کس پر ظلم کر رہا ہے؟ اے قبرستان والو، اے مردو، خود فیصلہ کرنا۔ قیامت کے دن بھی تمہیں جواب دینا ہے جا کے اللہ تعالیٰ کے حضور جا کے، میرا اور اس جنگ کا۔ یہ مت بھولو کہ تمہاری آگے جا کر پوچھ گچھ نہیں ہوگی، اس حوالہ سے ضرور ہوگی۔ آگے وہ کہتے ہیں اور پھر نظریاتی جد و جہد خون خرابی کی جد و جہد میں تبدیل ہو جاتی ہے، جیسے کہ جماعت احمدیہ اصلاح پسند اور جماعت احمدیہ ماموس قبرستان کا جیسے معاملات پیدا ہو چکے ہیں۔ اور پھر جھوٹے اور مصنوعی اعلان کرنے والے یہ اعلان کرتے ہیں کہ نہیں ہم تو آزادی ضمیر کی خاطر لڑائی کر رہے ہیں، اور دوسرے مقابلے پر یہ اعلان کرتے ہیں کہ نہیں ہم تو آزادی ضمیر کی خاطر جہاد کر رہے ہیں، تم زبردستی بدلا رہے ہو۔ کوئی پہلے فریق پر الزام لگاتا ہے، وہی الزام پہلا فریق دوسرے پر لگاتا ہے۔ تو بنیادی طور پر جہاں بھی نظریات میں کسی قسم کے جبر کی اجازت دی جائے اور نظریات تبدیل ہونے کا جو منظر ہے یہ برداشت نہ ہو سکے، کسی سے اپنے بچوں کو دیکھ رہا ہو کہ کسی کی بات سن کر اس سے متاثر ہو رہے ہیں اور اپنے خیالات بدل رہے ہیں، اس کے سینے میں ایک آگ لگ جائے، جیسا کہ میرے دعویٰ وصول کرنے کے بعد جناب مرزا طاہر احمد کے سینے میں ایک آگ لگ گئی۔
وہ کہتا ہے کہ میں نہیں حق دوں گا لوگوں کو کہ تیری بات کو کوئی سنے اور تیری بات کو سن کر اپنے خیالات بدلے، میں نہیں ہونے دوں گا۔ یہ کام، یہ جو کہہ رہا ہے، یہ اس وقت اس کے ذہن میں ضیاء الحق تھا جب اس نے یہ خطبہ جمع دیا تھا، پاکستان کے مولوی تھے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ان کے اپنے کرتوت اس قسم کے، اس سے بھی ظالمانہ ہے، ضیاء الحق سے بھی، مولویوں سے بھی زیادہ ظالمانہ یہ لوگ ہیں۔ اپنی جماعت میں انہوں نے جو نظام بنایا، جو لوگوں کو ساتھ کیا ہوا آزادی ضمیر کے حوالے سے، ان سے بھی زیادہ سختی انہوں نے کی ہوئی ہے۔ وہاں پہ تو لچک ہے، نماز پڑھ سکتے ہو، اذان دے سکتے ہو چھپ کے۔ یہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ جماعت احمدیہ ماموس سم قبرستان میں کوئی بندہ اپنے خیالات بیان کر سکے آزادی کے ساتھ اور لوگوں کو سننے کا موقع دیا جائے، اور پھر اگر لوگ سن کے اس کی پیروی کریں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اس کو جماعت احمدیہ ماموس سم قبرستان میں رکھا جائے، اس کا فوری اخراج اور مقاطع ہوگا۔ آگے کہتے ہیں کہ اس کے سینے میں ایک آگ لگ جائے، وہ کہے کہ میں یہ نہیں ہونے دوں گا، جیسے کہ ابھی میں نے کہا ہے کہ مرزا طاہر کا یہی جھگڑا تھا میرے ساتھ کہ نہیں، میں نہیں یہ ہونے دوں گا۔ آگے سنیے ان کے الفاظ، میں جماعت احمدیہ قبرستان کے لوگوں کو، مردوں کو سنانا چاہتا ہوں، یہ لفظ کو سنو، یہ آپ کے مرد خدا، نام نہاد مرد خدا کے یہ الفاظ ہیں۔ وہ کہتا ہے آخر پہ، ہر ایسے شخص کے مقابل پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاد کھڑا ہو جائے گا، آزادی ضمیر کے نام پر جو آپ نے جہاد کیا۔ ہر مسلمان کا فرض ہے کہ اس کی تائید کرے جس نے واقعتاً دلائل کے نتیجے میں اپنا مذہب تبدیل کیا ہے، اپنے خیالات تبدیل کیے ہیں، اور ہر ایسی جبر کی کوشش کا مقابلہ کرے جو ان بنیادی انسانی حقوق میں مداخلت کرے۔ اے قبرستان کے باسیوں، میں تم سے پوچھتا ہوں کہ میں وہ جنگ کر رہا ہوں اس وقت جو مکہ میں میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار اور مشرکین سے کی تھی۔ آج میں وہ جنگ کر رہا ہوں اس جماعت احمدیہ محمود سم قبرستان میں۔ تم پر فرض بنتا ہے کہ تم اس اپنے نام نہاد مرد خدا کی بات پر عمل کرو، اور جو ہم میں سے غلط ہے اس کو چھوڑ دو، اور جو صادق ہے اس کی پیروی کرو، اور جو صدق کے لیے لڑ رہا ہے اس کا ساتھ دو، اس کے معاون بنو، وگرنہ اپنی موت کے بعد تیار رہو کہ تم سے بھی یہ پوچھ کی جائے گی کہ وہ بندہ تمہیں پکارتا رہا حق کے لیے، سچائی کے لیے، تمہاری ہدایت کے سامان وہ تمہیں آگے پیش کر رہا تھا، لیکن تم کیوں نہ اٹھے حقیقت کو جان کر، سن کر۔ اس لیے میں آپ لوگوں کو کہوں گا کہ دیکھیں، اتنا زیادہ اس کو نظر انداز نہ کریں اس عاجز کی باتوں کو، اور کہ یہ سمجھ کے بھی کوئی نہیں، یہ جہاں میٹھا اگلا کہیں ڈٹھا، نہیں، وہ اس جہان سے زیادہ حقیقت ہے، وہ اس جہان میں۔ سامعین کرام، جس قوم سے یا جس جماعت سے یہ چاروں حقوق جو مرزا طاہر نے اپنے اس خطبہ میں بیان کیے تھے چھین لیے جائیں تو وہ لوگ زندہ درگور ہو جاتے ہیں، بنا دیے جاتے ہیں، جیسے کہ جماعت احمدیہ محمود سم قبرستان کا حال ہے۔ دیکھو، تم واقعی ہی قبرستان میں پڑے ہوئے ہو، تم وہی ہو جس کا پیش گوئی مسلم موعود میں ذکر اللہ نے بتایا تھا کر کے، تا وہ جو زندگی کے ہاں ہیں موت کے پنجہ سے نجات پاویں، اور وہ جو قبروں میں دبے پڑے ہیں بحیرہ میں، وہی قبروں میں دبے پڑے، تمہاری تو ذکر ہو رہا ہے وہاں پہ۔ وہ قوم یا جماعت عملاً سامعین کرام قبرستان بن جایا کرتی ہے جن سے یہ حقوق بنیادی جو ہیں آزادی ضمیر، آزادی اظہار کے چھین لیے جائیں۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ سانسوں کے سلسلے کو نہ دو زندگی کا نام، سانسوں کے سلسلے کو نہ دو زندگی کا نام، جینے کے باوجود بھی کچھ لوگ مر گئے۔ تم وہ لوگ ہو، ویسے عملاً کھاتے پیتے ہو، کام کرتے ہو، چندہ دیتے ہو، سب کچھ کر رہے ہو، خطبہ بھی سنتے ہو آپ نے جا کر، لیکن ہو مرے ہوئے، تمہیں کوئی زندگی کی علامت نہیں ہے۔ ہوتی 13 سال ہو گئے ہیں میں تجھے پکار رہا ہوں، کتنے تم میں سے ان قبروں میں سے، قبرستان میں سے کتنے اٹھ کے کھڑے ہوئے ہیں؟ تو آج میں نے سامعین کرام تمہیں وہ جو ایک مرد خدا ہوتا ہے اس کے قول و فعل میں تضاد نہیں ہوتا، وہ میں نے بتایا آج کے خطبہ جمعہ میں کہ جناب مرزا طاہر احمد صاحب کے رویے میں، ان کے طرز عمل میں ٹوٹلی تضاد تھا۔ وہ بندہ کہتا کچھ تھا، کرتا کچھ تھا۔ میں نے ثبوت دیے ہیں آپ لوگوں کے آگے۔ اس کا 5 دسمبر 1986 کی تقریر جو ہے، یہ میری الغلام.com ویب سائٹ پہ میری کتاب غلام مسیح العظمیٰ کے شروع میں پڑھیں، پیش لفظ پڑھیں اس کا، یہ سارے الفاظ وہاں پہ موجود ہیں۔ تو اس کے باوجود تو وہ جھوٹ پر قائم رہا، اور
حالانکہ میں نے اس کے سامنے اسی کی باتیں کھول کھول کے رکھ دی تھیں، لیکن وہ بندہ ٹس سے مس نہ ہوا، بلکہ اپنی گدی جو ہے، جو اس کے باپ نے خلافت کی صف لپیٹ کر قبضہ کیا تھا، بنائی تھی، تو اس کی وہ اپنا کرتا رہا میرے دعوے کے بعد. لیکن باہر بہت کمزور ہو گیا تھا اپنی زندگی میں، کیونکہ لوگوں کو نہیں پتہ تھا، اس نے بتایا ہی نہیں کہ یہ کیا ہو گیا ہے. تو الحمدللہ میں تو آج بھی کھڑا ہوں. آگے باتیں انشاءاللہ تعالیٰ میں اگلے خطبہ جمعہ میں بتاؤں گا. لیکن میں ایک بات آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب میرا دعویٰ ان کے آگے پہنچا شروع اپریل 1993 میں، تو میرے دعوے کی وصولی کا وہ لکھتے ہیں جواب. یہ 8/6/93 کو انہوں نے خط لکھا مجھے. یہ الغلام.com پہ آپ دیکھیں، وہاں پہ یہ میرے دعوے کی وصولی کا، یہ ان کا ریٹن اپنے ہاتھ سے اپنی سٹیمپ کے ساتھ ان کا میرے پاس خط پڑا ہوا ہے، اصل بھی پڑا ہوا ہے. یہ تو فوٹو کاپی میں دکھا رہا ہوں آپ کو. میں اس کے متعلق چند باتیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں آخر پہ. ایک تو یاد رکھیں کہ تم گواہ رہو اس بات کا کہ خلیفہ رابع صاحب کے آگے میرا دعویٰ پہنچا موعود مسلح اور موعود ذکی غلام مسیح الزماں ہونے کا. اور یہ 8/6/1993 میں انہوں نے خط مجھے لکھ کے بھیجا کہ مجھے مل گیا ہے. میں اب ان کا خط پڑھتا ہوں. تو آج الحمدللہ 8/6/1993 کو بھی اگر لگائیں تو میرے دعوے کو 23 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا. میں ڈٹ کے کھڑا ہوں آپ لوگوں کے آگے، اور تمہارا خلیفہ اور تمہارے مولوی مرے ہوئے ہیں، اور پوری جماعت ہماری ایک قبرستان میرے آگے بن کے بیٹھی ہوئی ہے. یہ صادقوں کی نشانی ہوتی ہے، جو مرد خدا ہوا کرتے ہیں ان کی یہ نشانیاں ہوتی ہیں. مرزا طاہر صاحب میری دعویٰ کی وصولی کے بعد لکھتے ہیں: مکرم عبدالغفار جمبا صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا خط اور مرسلہ کتاب غلام مسیح الزماں کے متعلق الہامی پیش گوئی اور تجزیہ اور اس کی حقیقت ملی. یعنی وہ 8/6/1993 میں لکھ رہے ہیں، میرا دعویٰ ان کو مل گیا تھا. آگے لکھتے ہیں: آپ نے اس کتاب میں جس قسم کے خیالات کا اظہار کیا ہے یہ شیطانی وساوس ہیں اور میرے اور جماعت کے مسئلے کے مخالف ہیں. سامعین کرام، یہ جو کتابیں ہیں نا جو میں ان کو بھیجی تھی، میں پھر دکھا دیتا ہوں. یہ دونوں یہ کتابچیں ہیں، یہ میرے پاس پڑے ہوئے ہیں. ابھی آخری یہ کاپی ہے، میں دے نہیں سکتا کسی کو. کسی نے دیکھنی تو میرے پاس آگے دیکھ لے. تو یہ ان دونوں کتابچوں کا، جو یہ کتابچہ انگلش میں ہے اس کا بھی میں ترجمہ کر کے یہ کتاب ہے، ان دونوں کتابچوں پر مشتمل ہے یہ کتاب. میں آپ لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھو یہ جن چیزوں کو شیطانی وساوس قرار دے رہا ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میری اس کتاب میں، ان کتابچوں میں، سوائے قرآن کریم کی آیات کے، حضرت مرزا صاحب وسلم کے الہامی کلام کے، حضرت مرزا صاحب وسلم کی اپنی تحریرات کے، فرمودات کے، اور حدیث صحیحہ کے، اور کچھ بھی نہیں ہے. میں نے صرف ایک نتیجہ نکالا ہے، نتیجہ نکال کے ان کے آگے رکھ دیا تھا. 2 سوال تھے میرے. پہلا یہ تھا کہ قرآن کریم حضرت مرزا صاحب وسلم کے الہامی کلام اور حضرت مرزا صاحب وسلم کی تحریروں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ موعود ذکی غلام مسیح الزماں، وہ موعود مسلح موعود مرزا صاحب وسلم کے گھر میں اللہ نے بطور جسمانی لڑکا پیدا ہی نہیں کیا، دیا ہی نہیں ان کو. تو مسلح موعود بشیر الدین محمود کیسے ہو گیا؟ ایک تو یہ بات ہے. یہ میں نے قرآن سے، حضرت مرزا صاحب کے الہام سے، حضرت مرزا صاحب کی تحریروں سے ثابت کی ہے بات. میں صرف نتیجہ نکالنے والا ہوں. میں ایک محقق کے طور پر، باتیں ساری قرآن کی ہیں، باتیں ساری الہامات کی ہیں جو مرزا صاحب وسلم کے تھے، ان کی تحریرات کی ہیں. میں آپ کو پوچھتا ہوں کہ یہ صاحب مجھے کہہ رہا ہے کہ یہ شیطانی وساوس ہیں اور میرے اور جماعت کے مسئلے کے مخالف ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مرزا طاہر نے اپنے خط میں، اس خط میں قرآن کریم اور مرزا صاحب کے الہامی کلام اور مرزا صاحب کے فرمودات کو نعوذ باللہ من ذالک شیطانی قرار دیا ہے. کیونکہ میری تو باتیں نہیں وہاں پہ، میں تو نتیجہ نکال کے رکھا ہے ان کے آگے. تو یہ شخص جس کو تم مرد خدا کہتے ہو، یہ شخص نعوذ باللہ من ذالک قرآن کریم اور مرزا صاحب وسلم کے الہامی کلام اور حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کے فرمودات کو شیطانی قرار دے رہا ہے اپنے اس خط میں. آگے وہ کہتے ہیں میری اور جماعت کے مسئلے کے مخالف خیالات ہیں. میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ پیشگوئیوں کے معاملے میں پوری قوم بھی اگر کوئی فیصلہ کر لے، اجماع کر لے، اتفاق کرے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. کیونکہ پیشگوئی معاملہ تو ایک حاملہ عورت کی طرح ہوتا ہے. اگر لوگ اس پہ فیصلہ کر لیں کہ جی بیٹا پیدا ہوگا، جب پیدا ہو تو وہ بیٹی ہو تو پھر کیا کریں گے وہ لوگ؟ یہی حال پیشگوئیوں کا ہوتا ہے. تو یہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ اور میرے اور جماعت کے مسئلے کے خیالات مخالف ہیں. تمہارے بھی تو ہو سکتے ہیں نا خیالات غلط. سوچو اس بات کو. تم اور تمہاری جماعت، پوری جماعت بھی
مولوی سب پیش گوئی مسلم موعود کے بارے میں گمراہ ہو سکتے ہو نا؟ جب پہلے امت گمراہ ہو کر بیٹھی ہوئی ہے پیش گوئی امام مہدی کے بارے میں، پیش گوئی مسیح عیسیٰ ابن مریم نزول کے بارے میں، تو تم کیوں نہیں ہو سکتے؟ آگے وہ کہتے ہیں یہ پیغاموں والا فتنہ ہے جو آپ پیدا کر رہے ہیں. حالانکہ آج تک میں کوئی لاہور جماعت کے بندے کا نہ کوئی دوست، حالانکہ لاہور میں 2.5 سال رہا ہوں، 3 سال میں وہاں پہ ایم اے کیا. وہاں پہ حالانکہ انجمن اشاعت اسلام لاہور کا بگاڑ ہے، کوئی میرا کوئی دوست نہ کوئی جاننے والا ہے ہی نہیں. ہو سکتا ہے کہ دارالحمد میں بعض میرے دوست تھے، ہمارے قادیانی جماعت سے تعلق رکھنے والے کچھ لوگ آتے ہوں وہاں پہ، ایسے اسٹوڈنٹ بھی آتے ہوں جو جن کا تعلق انجمن اشاعت اسلام لاہور سے ہو. مجھے شک پڑتا ہے، لیکن میرا کوئی بھی دوست نہیں تھا ان میں سے، نہ میری کوئی کسی کے ساتھ دوست تھی، نہ میں انجمن اشاعت اسلام لاہور والوں کو میں ان کے جو عقائد ہیں نہ میں وہ جاننے والا تھا. میں تو مذہبی بندہ ہی نہیں تھا، میں تو اپنی ایک رستہ ہے علم کا جس پر میں چل رہا تھا. تو یہ لوگ عیسیٰ کہہ رہا ہے یہ پیغاموں والا فتنہ ہے جو آپ پیدا کر رہے ہیں. میں تو جو اللہ نے مجھے حق بتایا وہ میں نے بیان کر دیا، وہ نتیجہ نکال کے ان کے آگے رکھ دیا. یہ کہہ رہا ہے کہ یہ پیغامیوں والا فتنہ ہے. میں سمجھتا ہوں پیش گوئی مسلم موعود کے بارے میں پیغامی سچے تھے اس زمانے میں. انہوں نے منع کیا تھا ان لوگوں کو کہ یہ کام نہ کرو، تم اس بندے کو 1914 میں مسلم موعود بناتے پھر رہے ہو. اور پھر اس شخص نے اسی شے پر دلیری کے ساتھ 1914 میں ایک خواب دیکھ کے نفسانی اس پر دعویٰ کر دیا مسلم موعود کا. تو مولوی محمد صاحب نے کہا تھا، انہوں نے لکھا ہے اپنا المسیح موعود کتاب لکھی ہے، بعد میں نے پڑھی ہے، اب میرے پاس ہے وہ. انہوں نے لکھا تھا کہ تمہارا ایک ایسے بندے کو مسلم موعود بنا لینا جو کہ اس پیش گوئی کے دائرے میں نہیں آتا، یعنی وہ تو پیدا ہی نہیں ہوا میرا صاحب سام کے گھر، وہ تو مسیح مبارک احمد ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے عملاً اس انسان سچے کو جس کا وعدہ میرا صاحب سام سے کیا گیا تھا ذکی غلام کا مسلم موعود کا، اس کا تم نے ایک ایسے بندے کو جو نہیں ہے وہ مسلم موعود کو مان کر تم نے اصل اور سچے مسلم موعود کا انکار کر دیا ہے. وہ صحیح باتیں کر رہا تھا، میرا وہ رشتہ دار نہیں ہے، لیکن جو حق کی بات ہے میں وہ آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں. اس معاملے میں وہ حق پر تھا اور تم جھوٹے اور غلطی خوردہ لوگ تھے، مسلم بشیر الدین محمود اور اس کے حواری. آگے یہ کہتے ہیں نظام جماعت کے اندر رہتے ہوئے ہرگز آپ کو اس قسم کے خیالات پھیلانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی. کہاں گئی ان کی آزادی ضمیر جس کا انہوں نے 5 دسمبر 1986 کے خطبہ جمعہ میں واویلا کیا ہوا ہے، جو بھی میں نے پڑھ کر سنایا؟ کہاں گیا وہ؟ کیا مرد خدا کی یہ شان ہوتی ہے کہ وہ یہ کام کرتا ہے؟ آگے کہتے ہیں جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور آپ کے خلفاء اور جماعت کے مسلک کے صحیح خلاف مخالف ہیں. میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ جناب مرزا صاحب صاحب کا نام ایسے دھکے پہ لپیٹا مار رہے ہیں. مرزا صاحب صاحب نے اپنی زندگی میں کہا ہوا ہے اور میری اس کتاب میں حوالے موجود ہیں کہ مرزا صاحب صاحب نے فرمایا تھا کہ جو میں اس کی تشریح کر رہا ہوں پیش گوئی مسلم موعود کی، اگر وہ اس کے جب وہ ظاہر ہو بندہ اس کا مزداق، اگر وہ جو میں کہہ رہا ہوں اس کے مطابق نہ ہو، اس کے معاملہ اور بالکل الٹ ہو جائے، تو تم نے میری باتوں کو نہیں پکڑ لینا کہ جب میرا صاحب نے یہ کہا ہوا تھا. تم نے دیکھنا ہے کہ اگر کسی اور رنگ میں یہ پیشگوئی پوری ہو گئی ہے تو جب وہ مصداق آئے گا وہ اپنی نشانیوں کے ساتھ آئے گا تو اس کو مان لینا. تو وہی بات ہوئی نا کہ میرا صاحب کو بھی بیٹا مار کے بیٹھے ہوئے جی میرا صاحب کے خلاف باتیں کرو. میں تو میرا صاحب نے جو فرمایا، جو اللہ نے فرمایا اس کے مطابق میں نے یہ کتاب لکھی ہے. مرزا صاحب علیہ السلام میری اس کتاب کے مؤید ہیں جو میں نے لکھا ہے. تو ان کا جھوٹ دجل جو ہے بشیر الدین محمود کا پیشگوئی مسلم موعود کے معاملے میں، حضرت مرزا صاحب صاحب کے الہامات، حضرت مرزا صاحب صاحب کی تحریرات اس کی سرین اس کو ریجیکٹ کرتی ہیں. الہامات بتا رہے ہیں کہ وہ وجود مسیح مبارک احمد مرزا صاحب صاحب کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہی نہیں بطور لڑکا. آگے لکھتے ہیں اگر فتنہ پیدا کرنا ہے تو بے شک جماعت سے الگ ہو جائیں. اللہ آپ کو عقل دے اور ٹھوکر سے بچائے. دیکھو فتنہ وٹ از فتنہ، ڈیفینیشن کیا ہے؟ اگر کوئی بندہ سچی بات کر رہا ہے، یہ اس کا 5 دسمبر 1986 کا کہاں گیا وہ آزادی ضمیر کا خطبہ جس کا حوالہ عاصم کے دے رہے ہیں؟ لست علیہ بے مسیطر کی یہ آیات بھی پڑھ رہے تھے کہ شرف انسانی کو قائم رکھنے کا جہاد ہے عاصم نے کیا تھا، وہی یہ جہاد ہے. وہ کہاں گیا جب میں نے اپنا دعویٰ ان کے آگے رکھا؟ تو وہ کہاں گئی یہ آزادی ضمیر؟ اور کہتی ہیں فتنہ پیدا کرنا ہے. اب مجھے فتنہ باز قرار دے رہے ہیں جبکہ میں حقی اور سچی بات کر رہا ہوں. میں آج بھی کہتا ہوں آپ لوگوں کو کہ اگر میرے دونوں سوال یہ جو ہیں کہ میں یہ کہتا ہوں کہ مرزا غلام صاحب کے گھر میں وہ ذکی غلام وہ مسلم موعود اللہ تعالیٰ نے بطور جسمانی لڑکا نہیں پیدا کیا تھا، یہ ثابت کر دیں پیدا کیا تھا. دوسری بات یہ ہے کہ ورچوئس گاڈ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک الہامی نظریہ دیا ہے
اور اس کا دوسرا نام ہے سپریم الٹیمیٹ یونیورسل تھیوری، اور تیسرا نام اس کا یہ ہے مدر آف تھیریز، النظریات ہے. اس کو چیلنج کریں، اس کو جھوٹا ثابت کر کے دکھا دیں. اگر یہ دونوں کام کر جائیں تو میں آج پھر خطبہ جمعہ میں آپ لوگوں سے وعدہ کرتا ہوں کہ $1,000,000 کا میں لوگوں کو انعام دے دوں گا اور اپنے دوائی پر نظر ثانی کروں گا. کو تیار ہو تم اس کے لیے؟ کوئی اس قبرستان میں اٹھے گا اس کام کے لیے؟ اٹھو. میں یقیناً صادق ہوں اور تم میرے آگے مردوں کی طرح پڑے ہوئے ہو. یہ ہیں تمہارے خدا کے نعوذ باللہ بنائے ہوئے خلیفے، یہ ہیں تمہارے عالم مولوی پیٹ پرست. اور پھر آگے کہتے ہیں اللہ آپ کو عقل دے اور ٹھوکر سے بچائے. دیکھو میں بتاتا ہوں کہ اللہ نے مجھے عقل دی ہے، مجھے اپنی محبت دی ہے، مجھے اپنی رضا دی ہے، اس کے مطابق تو سارے کام ہوئے ہیں. میں نے ٹھوکر نہیں کھائی، یہ ٹھوکر ان لوگوں نے کھائی ہے، میرا صاحب سام کی اولاد نے. اور نہ صرف ٹھوکر خود کھائی بلکہ پوری جماعت احمدیہ کو ان لوگوں نے گمراہ کر دیا ہے. یہ نصیحت مجھے کر رہے ہیں کہ اللہ آپ کو عقل دے اور ٹھوکر سے بچائے. ان لوگوں پر اللہ رحم کرے. میں اس پہ اپنا خطبہ جمعہ کو ختم کر دیتا ہوں. تو یہ جو باتیں ہیں، آج میں نے ایک بات پر دوبارہ بات کی ہے کہ یہ جو ایک مرد حق جو ہوتا ہے، یہ ایک مرد خدا جو ہوتا ہے، اس کی باتوں میں تضاد نہیں ہوتا، اس کی قول و فعل میں یکسانیت ہوتی ہے. جن لوگوں کے قول و فعل میں تضاد ہو، جن لوگوں کی قول و فعل میں یکسانیت نہ پائی جائے، تو یاد رکھیں وہ مرد حق نہیں ہوا کرتے، اور جو مرد حق نہ ہو وہ مرد خدا نہیں ہوا کرتے. اس قسم کے بھگوڑے لوگ ہیں جن کو تم یکتا بناتے پھر رہے ہو. اگر تم 1500 سال پہلے ہوتے تو تم ابو جہل کو بھی، ابو الحکم جو مشہور تھا اس ٹائٹل سے، تم اس کو بھی یکتا بناتے پھرتے، اور محمد علیہ وسلم پر تم بھی شاید نعوذ باللہ من ذالک تھوکتے، جو مارے کھاتا پھر رہا تھا مکہ کی گلیوں میں. تم کیا ہو؟ تم زہر پرست لوگ ہو، چڑھتے سورج کی پوجا کرنے والے لوگ ہو تم، اور گمراہ ہو. اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت دے. اور پوری جماعت احمدیہ جو ہے اس وقت قبرستان بنا دی گئی ہے، ان لوگوں نے بنائی ہے. تمہارا تو قصور اتنا یہ ہے کہ تم میں اتنا بھی تقویٰ نہیں تھا، تم نے کھڑے کیوں نہیں ہوئے ان کے آگے؟ کیا یہ تمہیں قتل کر دیتے، مار دیتے، خارج کر دیتے؟ مرتے تو اللہ تمہیں جزا دیتا ہے، اس دنیا میں بھی دیتا، آخر میں بھی دیتا. تمہارا چپ ہونا، انہیں ڈر کے بیٹھ جانا، اس کے ساتھ تم ساری قبرستان بن گیا. تو انشاءاللہ تعالیٰ مجھے امید ہے کہ یہ تم سارے لوگ قبرستان میں سے جاگو گے. میں تمہیں ان قبروں سے اٹھاؤں گا اور یہ تم سب اسیر رستگاری پاؤ گے. اور الحمدللہ میں ہی، یہ عاجز ہی تمہارا رستگار ہے. اسی پہ میں اپنا خطبہ کو ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اولم و آخرم و ظاہرم و باطنن ہوا مولانا نعم المولا و نعم النصیر. الحمد للہ نحمدہ و نستعینہ و نستغفرہ و نؤمن بہ و نتوکل علیہ و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا. من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.